خوش آمدید اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب روزانہ ایسے واقعات ہمیں سناتے ہیں، بتاتے ہیں جس میں صبر کا تذکرہ ہو۔ سیگمنٹ کا نام ہے صبر کے واقعات۔ گنبد خضرا کی کھڑکی گر کھلے تو دیکھنا، ایسی برسے گی گھٹا کے دور ہوں گے سارے۔ ہینڈ مائک۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کفار مکہ کی جانب سے طرح طرح کی آپ کو اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئیں۔ جب اعلان نبوت کا 7واں سال آیا، یعنی جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کے 6 سال گزرنے کے بعد 7ویں سال جب کفار مکہ نے دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسی ہستیاں بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو چکی ہیں، تو کچھ قریش کے لوگ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا، تمام سرداران قریش نے، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے اور انہیں کسی تنگ و تاریک جگہ پر محصور کر دیا جائے، قید کر دیا جائے اور ان کا دانہ پانی بالکل بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ بالکل تباہ و برباد ہو جائیں، العیاذ باللہ۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مقابلے میں تمام قبائل قریش نے آپس میں کچھ معاہدے کیے کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، اس وقت تک کوئی بھی شخص بنو ہاشم کے خاندان میں شادی بیاہ نہ کرے گا۔ نمبر 2، کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی بھی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہیں کرے گا۔ نمبر 3، کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات و بات نہ کرے گا۔ نمبر 4، کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا نہ ہی سامان بیچے گا اور نہ ہی سامان جانے دے گا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کیے اور اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزاں کر دیا۔ جناب ابو طالب مجبوراً حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں تشریف لے گئے جسے شعب ابی طالب کہا جاتا تھا۔ وہاں پناہ لے لی گئی۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت و پاسداری کی بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک جگہ پہ محصور ہو کر قیدیوں کی طرح زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 سال کا زمانہ تھا، اتنا سخت اور کٹھن تھا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے ہوئے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک اور پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پیرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے گھاٹی کے اندر نہ ہی پانی جا پاتا تھا اور نہ ہی کھانے کا سامان جا پاتا تھا۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کی تحریک اٹھائی۔ چنانچہ چند لوگ جب جمع ہوئے اور کعبے میں گئے اور زہیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں یہ کہا کہ تم لوگ خاندان بنو ہاشم کے بچوں کو دیکھتے ہو کہ وہ بھوکے اور پیاسے ہیں اور بے قرار ہو کر بلبلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم جب تک تم اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندو گے، ہم لوگ ہرگز چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ اس ظالمانہ معاہدے سے ابو جہل نے کہا کہ نہ ہم پہلے راضی تھے اور ہم اب بھی اس کے پابند ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں کہ جو اس معاہدے کو توڑنا چاہتے ہیں، ہم کسی کو اس معاہدے کو ختم نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور اور اس کے مضافات میں انتہائی سحر کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اہلیان کراچی سحری کریں گے اور اہلیان لاہور نماز فجر کی تیاری کریں گے۔ اللہ
خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اہلیان لاہور نماز فجر کی تیاری کر رہے ہیں، اہلیان کراچی سحری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف شہروں میں کافی ایسے شہر ہیں کہ جہاں پر ابھی لوگ سحری کے لیے اٹھے ہیں یا سحری کر رہے ہیں۔ اور جب ہم وقفے پہ گئے تھے تو چونکہ اذان فجر لاہور میں انتہائی سحر کا وقت ہو گیا تھا، تو صبر کے واقعات کا کچھ حصہ رہ گیا تھا مفتی اسحاق مدنی صاحب کا، تو میں چاہوں گا کہ جو حصہ رہ گیا تھا وہ مفتی صاحب بیان کر دیں۔ اس کے بعد ہماری ایک شخصیت ٹیلی فون لائن پر ہوگی، اس سے گفتگو کریں گے۔ جی مفتی اسحاق صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ کچھ لوگوں کو بنی ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا اور انہوں نے اس ظالمانہ معاہدے کے خلاف تحریک چلائی اور کہا کہ اس معاہدے کو ختم کیا جائے۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے حرم پاک میں جمع ہو کر یہ ساری باتیں کی اور کہا کہ خدا کی قسم جب تک اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم لوگ چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل وغیرہ نے اس طرف ساری مخالفت کی اور ایک گروپ بنا لیا۔ اسی مجمع میں ایک طرف جناب ابو طالب بھی تشریف فرما تھے۔ انہوں نے کہا اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا ہے، اور جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے وہ جگہ سلامت ہے، اس کے علاوہ مکمل دستاویز کو کیڑے کھا چکے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ بات درست ہو جائے اور میرے بھتیجے کا کہنا درست ثابت ہو تو میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ تم اس معاہدے کو ختم کر دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں سب کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز کو اتار لایا، اور جب انہوں نے کھول کر دیکھا تو واقعی حقیقت تھی کہ جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا اس کے علاوہ پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ مطعم بن عدی نے سب کے سامنے دستاویز کو پھاڑ دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر لوگ جو کہ باوجود یہ کہ کفر کی حالت میں تھے مگر وہ ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک فرد کو وہاں سے نکال لائے اور لا کر ان کے مکانوں میں آباد کیا۔ یہ واقعہ سن 10 نبوی کا ہے، یعنی سن 7 نبوی میں یہ معاملہ ہوا اور سن 10 نبوی میں اس واقعے کو مکمل کیا گیا۔ منصور بن اکرمہ جس نے اس معاہدے کو لکھا تھا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر ٹوٹا اور اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ تو معلوم ہوا کہ تکالیف یا پریشانی یا آزمائش آنا یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے، اور میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے دین کو پہنچانے کی پاداش میں خود بھی اور اپنے اہل خانہ سمیت بلکہ تمام خاندان سمیت 3 سال جو مشقت کا وقت گزارا، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس گھاٹی سے باہر تشریف لائے تو کہا جاتا ہے کہ 3 دن کے فرق کے بعد جناب ابو طالب اور اس کے 3 دن کے بعد حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اور اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ تو تکلیفیں، پریشانیاں، وبائیں یہ سب زندگی کا حصہ ہے۔ جب کبھی اس طرح کے معاملات بندہ مبتلا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر یقین کرنا چاہیے۔ وہ مشکل وقت، تنگی کا وقت جب گزار لیں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسانی عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کی آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، اور پوری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالخصوص جو اس وقت کرونا وائرس پھیل رہا ہے اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی اسحاق مدنی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں صبر کے واقعات جو ہے وہ ان کا ایک خلاصہ بیان کیا، ایک واقعے کا جو شعب ابی طالب کا تھا۔ آج ہم نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا تذکرہ کیا، اور بہت ہی عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبلہ مظفر شاہ صاحب نے، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب نے اور مفتی اسحاق مدنی صاحب نے جو ہے وہ ذکر کو عام کرنے کے لیے، مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تربیت دینے کے لیے، اور بالخصوص ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو جو اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بڑے اہم پہلوؤں کو اجاگر کیا، اور ساتھ ہمارے محمد ساجد قادری صاحب نے خوبصورت منقبت بھی پیش کی۔ خلاصہ کلام اس کا یہی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کاروبار کرنے والے بزنس ویمن یا بزنس پرسن تھی، اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر چاہیں آج بھی مسلمان خواتین تو پردے میں رہ کر حیا کی چادر اوڑھ کر کاروبار کر سکتی ہیں، کام کر سکتی ہیں، اور اس میں شوہر کی اجازت ہو تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ معاذ اللہ اتنا جو ہے وہ تنگی یا تنگ نظری والا مذہب یا دین ہے،
تو بالکل غلط بات ہے، یہ بالکل ہی غلط پرسیپشن ہے۔ اسلام دراصل دین فطرت ہے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پہ خواتین یا خاتون بھی جو ہے وہ کام کر سکتی ہے۔ شرط اس میں صرف حیا کی ہے اور پردے کی ہے۔ دوسری بات جو حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ذکر سے پتہ چلتی ہے وہ چلتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ مخلص ہونا۔ وہ کہتے ہیں نا، آندھی آئے یا طوفان، مشکل ہو، پریشانی ہو یا سکھ ہو یا دکھ ہو، ہر وقت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے۔ اور یہ ہمیں سیدہ کی زندگی سے پتہ چلتا ہے، سبق ملتا ہے کہ آپ ہر وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ نزول وحی کے وقت بھی جو کیفیات ذکر کی گئی ہیں کتابوں میں، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ چونکہ ہم پڑھتے نہیں ہیں اور کوشش کرتے ہیں شارٹ کٹ میں ہمیں کوئی بتا دے 2-4 لائنیں، اور پھر جیسے وہ بتاتے ہیں توجہ نہیں ہوتی، ورنہ یہ چیزیں محسوس کرنے والی ہیں۔ جب کوئی ایسا ایمان افروز واقعہ بیان ہو رہا ہو یا کتابوں میں پڑھا جائے، تو اگر ہم اپنے آپ کو اس منظر کے اندر ڈھال لیں تو صحیح طریقے سے اپنی روح میں، اپنے جسم میں، اپنے قلب میں، اپنے ذہن میں اسے اتار سکتے ہیں۔ مطلب کیا کیفیات ہوں گی کہ روزانہ سرکار غار ہیرا جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، پھر 2 دن تک جا رہے ہیں، پھر آ رہے ہیں، اور ایک دن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جس طرح سے تسلی فرمائی، جس طرح سے سرکار کا ساتھ دیا، جس طرح سے سرکار کے ساتھ ہم کلام ہوئیں، جس طرح سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے جس طرح ایک وفا شعار بیوی خود بھی سنبھلتی ہے، شوہر کو بھی سنبھالتی ہے، خود بھی اپنے آپ کو سامنے پیش کرتی ہے، اور شوہر کی ابھی دست و بازو بنتی ہے، وہ ساری چیزیں ہمیں سیدہ کی زندگی میں ملتی ہیں۔ اور جب سارے کے سارے لوگ اس نزول وحی کے بعد یا اعلان نبوت کے بعد سرکار کے دشمن ہو گئے، تو اس وقت ایک خاتون ہو کر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت سے پہلے جو مقام تھا وہ بھی سیدہ کے ذہن میں تھا کہ جب سیدہ تجارت کیا کرتی تھیں اور ایک مرتبہ فیصلہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامان تجارت لے کر بھیجا جائے، اور اس وقت شادی بھی نہیں ہوئی تھی، اعلان نبوت بھی نہیں ہوا تھا، جب ایک خادم ایک ملازم کو ساتھ کیا حضرت خدیجہ نے اور کہا کہ تم محمد کے ساتھ جاؤ اور دیکھو یہ ہمارے سامان تجارت کو لے کر کس طرح سے جاتے ہیں، کس طرح سے معاملات کرتے ہیں، مجھے آ کے ساری کی ساری باتیں بتاؤ کہ محمد کو تم نے کیسا پایا۔ جب کئی ماہ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سامان تجارت کو بیچ کر واپس آئے تو سیدہ نے اپنے ملازم سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا پایا؟ تو ملازم نے کہا کہ یہ سچے بھی ہیں، یہ امانت دار بھی ہیں، ان کا طرز گفتگو بھی اچھا ہے، ان کے معاملات بھی اچھے ہیں، لین دین کا طریقہ بھی صاف ستھرا ہے، یہ ساری کوالٹیز تو ہیں ہی، لیکن جو بات میں نے محمد میں دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں نے کسی اور میں نہیں دیکھی۔ سیدہ نے پوچھا تم نے ایسا کیا دیکھا؟ ملازم کہتا ہے، خادم کہتا ہے کہ مالکن جہاں جہاں سے ہمارا یہ سامان تجارت لے کر قافلہ گزرتا تھا، میری نگاہوں نے دیکھا کہ پہاڑ ہوں یا درخت محمد کے گزرتے ہوئے وہ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، وہ جھک جاتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو سیدہ کے ذہن میں، سیدہ کے قلب میں اتر گئی کہ امانت دار بھی ہیں، صداقت والے بھی ہیں، اور گفتگو بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، کردار بھی اچھا ہے، اور پھر یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پیغام بھیجا گیا شادی کا، اور جیسے ابھی مفتی صاحبان نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ خواتین کے ہاں سے کوئی رشتہ لے کر نہیں جا سکتا، اگر وقار کے ساتھ ہو، حیا کے ساتھ ہو، اور ثقافت کے، اسلامی ثقافت کے عین مطابق ہو، تو اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب رشتہ بھیجا گیا تو دونوں طرف سے بزرگوں نے بیٹھ کر اس فیصلے کو مکمل کیا، اس رشتے کو مکمل کیا، اس کی تکمیل کی، اور پھر یہ ایک ایسا جوڑا جو ہے وہ اس تاریخ اسلام کا وجود میں آیا، جس جوڑے کی محبت کو، جس کے معاملات کو ہم سب ایک میاں بیوی کے تعلقات کے طور پر رہتی دنیا تک بتا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں، اور اس پر عمل بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں، ہماری خواتین کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو اور بیویوں کو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا عملی نمونہ بنائے۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد انشاءاللہ روحانی گلدستہ مختصر سے وقفے کے بعد۔